جی ویلکم بیک فرام دا بریک. تعصب سے کیسے بچیں آج کا ہمارا موضوع. ہمارے اگلے سوال کی طرف آڈینس کے جانب ہم بڑھیں. جی میرا نام زہیب ملک ہے. میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ تعصب انسان کے اخلاق کو کس کس طرح خراب کرتا ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ انسان کے اخلاق میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ وہ معاملات کو ایسے کرے کہ جیسے کہ کرنا چاہیے، حق بات کرے، لوگوں کے بارے میں صحیح فیصلہ کرے، اپنے بارے میں بھی کوئی غلط رائے قائم نہ کرے. تو ظاہر ہے کہ اگر آدمی متعصب ہوگا تو وہ ظالم ہوگا، وہ ناانصافی کرنے والا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر متوازن ہو، اس لیے کہ اخلاق کی بنیاد اصلاً اس چیز پر ہے کہ انسان صحیح بات کرے، صحیح بات کو سمجھے، صحیح بات پر عمل کرے، جب فیصلہ کرنے کا موقع آئے تو وہ صحیح فیصلہ کرے. ظاہر ہے کہ اگر آپ متعصب ہوں گے تو آپ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی. تھینک یو ٹو دی آڈینس. بڑے اچھے سوال انہوں نے اٹھائے اور امید ہے کہ آڈینس کو وہاں بھی کافی ان سوال کے ذریعے جواب ملا ہوگا. میرے خیال سے سب سے بڑا مسئلہ تو یہی تھا کہ تعصب در حقیقت ہے کیا اور پھر تعصب سے کیسے بچیں. یہ بھی ایک بہت بہت مشکل جہاد ہوتا ہے، وہ کس طرح نکلیں. یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ میں آپ کو واقعہ سناؤں گا جو کہ میرا ایک طرح سے پرسنل ہیرو تھا، جس کو میں نے بہت پڑھا ہے کیونکہ جس جرنی سے وہ گزرا ہے وہ ایک قابل انسپریشن ہے. مالکم ایکس اس شخص کا نام تھا. یہ بلیک امریکن تھے، نیو یارک میں کرمنل لائف جی اس نے، اور جیل میں ان کو ایک شخص ملے جنہوں نے اپنے نظریے کا ایک اسلام دکھایا، ان کو اس کی دعوت دی. جیل میں انہوں نے اس نظریے کا اسلام قبول کیا. میں اس نظریے کا اسلام اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت ہی وہ ہم سے ہٹ کے ایک ان آرتھوڈاکس اسلام تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی میں ہوں وہ آخری ریپرزینٹیو آف دا گاڈ جو کہ واپس آیا ہے، اور میں آپ کو ہے نا خدا کے طور پہ ایک پروفٹ کی طرح آیا ہوں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پیغام پھیلایا جائے. اور نیشن آف اسلام قائم کیا گیا جو بھی موجود ہے. مالکم ایکس کی اپنے لیے اس کا یہ تھا کہ میری اصلاحات اس کے لیے اصلاح ہوئی ہے اس اسلام کے اندر آنے میں، اور اس اصلاح سے بھی وہ سارے جرم وغیرہ سے نکل گیا. لیکن اوور دا ٹائم جب وہ اتنا زبردست منسٹر بنا، اس منسٹر کہلاتے تھے یہ لوگ، منسٹر بنا اس نیشن آف اسلام کو اور پریچ کرتا گیا. یہ وہ وقت ہے جب ریسزم بہت زیادہ تھی، اور انہوں نے وائٹ کوکیشین لوگوں کو بطور ڈیول، شیطان کا ایک روپ کہا گیا، اور کہا کہ جو وائٹ کوکیشینز ہیں وہ اس نیشن آف اسلام میں نہیں آ سکتے، اونلی بلیکس. اٹ واز ایکسکلوسیو. ایک رپورٹ یہ کیا گیا کہ ہی یوزڈ ٹو گو ٹو یونیورسٹی اور لیکچر دیتے تھے یہ، اور یہ کوئی ویسٹ کوسٹ کوئی 5 گھنٹے زون 5 آور زون فرق میں وہاں سے یونیورسٹی میں لیکچر دے کے واپس نیو یارک آ رہے تھے. تو ایک وائٹ ٹین ایج لڑکی تھی جو کہ انسپائرڈ تھی ان کی اسپیچ سے، بہت خوبصورت اسپیچز دیتے تھے، جو ان کے پیچھے آل دا وے نیو یارک ساتھ آئی اور اس علاقے میں گئی اور اس کیفے میں گئی جہاں یہ بیٹھتے تھے. اس کیفے میں جا کے انہوں نے کہا کہ مالکم ایکس میں آپ سے اتنی انسپائرڈ ہوں کہ پلیز 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 مجھے نیشن آف اسلام میں قبول کریں. اور اس نے کہا سوری، نیشن آف اسلام ڈز ناٹ ایکسیپٹ دا وائٹ ڈیول. وائٹ ڈیول کے لیے، شیطان کے لیے نیشن اسلام میں کوئی جگہ نہیں. ایک ایکسپیرینس گزرا انہیں، اپنے استاد جنہوں نے اس کے اندر نیشن آف اسلام میں لے کے ان کے بارے میں کوئی چند حقیقت نظر آئی. اس کے بعد انہوں نے ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا. یہ وہی ہے گروپ جس نے محمد علی کلے کو اسلام قبول کروایا. یہ حج کے لیے گئے اور وہاں انہوں نے یہ اسلام کا اصل روپ دیکھا، نماز دیکھی کس طرح ہوتی ہے، پھر انہوں نے 5 پلر سیکھے، زکوٰۃ کا دیکھا اور حج کیا. اور جب وہ واپس آئے تو بے تحاشا ایشوز ہو رہے تھے، اور پریس کانفرنس ایک ہوئی. انہوں نے کہا سب سے پہلے میں معذرت کروں گا اس لڑکی سے جو اس طرح میرے پاس آئی، اور اس کو میں نے کہا کہ نہیں، اسلام میں کوئی وائٹ ڈیول کی جگہ نہیں ہے. مجھے اس طرح اندازہ ہوا ہے کہ اسلام از کلر بلائنڈ، کہ کوئی رنگ، کوئی ذات کچھ نہیں دیکھتا، یہ صرف انسان دیکھتا ہے. اور اس سے ہم اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو تعصب کرتے ہیں، باعث کرتے ہیں، یہ ایک جو اپیرنٹ چیز ہے جو بظاہر نظر آ رہی ہے اس کے بیسس پہ کرتے ہیں. حالانکہ اگر صحیح فرق کیا جائے انسان کا، وہ تو خون میں ہے کہ میں اگر بی پازیٹیو ہوں، آپ اے پازیٹیو ہیں، میں تو اب خون نہیں دے سکتا. لیکن چونکہ ہمارا خون کا بلڈ گروپ نظر نہیں آتا، ہم وہاں تعصب نہیں کرتے. ہم یہ تعصب کرتے ہیں کہ جی یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ لمبا ہے، یہ چھوٹا ہے. ہم ہر اس لحاظ سے تعصب کرتے ہیں. اس تعصب کا حل کیا ہوا، نتیجہ کیا ہوا؟ روانڈا میں تھوڑے سے گورے تھے اور تھوڑے سے کالے تھے، اتنا فرق بھی نہیں تھا، پوری نسل کو نکالنے کی کوشش کی گئی. ترکستان میں بھی یہی ہوا، بوسنیا میں بھی یہی ہوا، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. پاکستان میں ہم اپنی ایک دوسرے کی ذات پہ بھی یہ کر رہے ہیں. اور پلیز 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 میرے خیال سے اس شو میں ہم نے جتنا اس کو کہا ہے، اس کو میں آخر میں پھر کہوں، انصاف کریں.
تقاضا صرف انصاف کا ہے، اور اس کا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوب انداز میں کہا، اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ سمجھو کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے، انصاف تبھی بنتا ہے۔ امید ہے آپ کو اس شو سے کافی کچھ حاصل ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ شو تک ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔